الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد اللهم صل على ہماری اور آپ کی زندگی کی ساری مشکلات کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہے. فرماتے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ اس سے بہتر راستہ نہیں مل سکتا. اور خدا نے انسان کی زندگی میں مشکل کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ علم کا طریقہ کار ہے، معرفت کا طریقہ کار ہے. اللہ کے رسول نے مدینے میں آنے کے بعد جو کچھ معاشرہ تشکیل دیا اس کا بنیادی ترین عنصر کوئی قوہ قاہرہ نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی. اس کے باوجود ان جاہل لوگوں نے اسلام کی ثقافت کو قبول کر لیا اور وہ اسلامی ثقافت ان کی پرانی ثقافت کے بعض اوقات بالکل متعارض تھا. ان کی پرانی ثقافت میں شراب نوشی تھی، اسلامی ثقافت میں شراب نوشی کا انکار تھا. ان کی پرانی ثقافت میں جرم جنایت معمول تھا، اسلامی ثقافت کے اندر امن تھا، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام تھا. بالکل متعارض ثقافت تھی، تبدیل جو کوئی بھی چیز تھی. لیکن اس کے باوجود ان جاہلوں نے اس کو قبول کیا اور کوئی قوہ قاہرہ نہیں تھی، کوئی فورس نہیں تھی جو ان کے اوپر اپلائی کی جا رہی. اب یہ کہ کسی معاشرے میں ایک دفعہ فوج کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے، کنٹرول کے ذریعے سے ویجیلنس اچھی ہوتی ہے اور لوگ مفتی ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، یہ تو ممکن ہے، آج کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن کوئی قوہ قاہرہ استعمال نہ کی جائے، لوگ خود سے کوئی کام کرنے لگے، یہ دین خدا کا معجزہ ہوتا ہے. اور یہ معجزہ کیسے رونما ہوتا ہے؟ وہ گہرائی دے دیتے ہیں لوگوں کی نظر کے اندر، لوگوں کی بصیرت کے اندر. لوگ معمولاً جز وقتی لذتوں کے پیچھے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنی زندگی پہ لگاتے ہیں. درود بھیجو محمد عرض ہوا کہ انسانوں کے اندر بصیرت کی مشکل ہے. کوئی انسان اپنے نقصان میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. جو بدترین جرم کرنے والے انسان ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. بس کسی نے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی قتل بھی کیا ہے اور جب وہ قتل کر رہا ہو تو اس سے پوچھیں تم فائدے کے لیے کر رہے ہو نقصان کے لیے کر رہے ہو؟ یہ کیا کہ میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اچھا انسان تعجب سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ جو تم فائدے کے لیے کہہ رہے ہو اس کے بعد ساری زندگی میں جیل جاؤ گے، تم قیامت کے دن تم عذاب جھیلو گے. اس وقت اس کو فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اس وقت اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا ممکن ہے کہ آدھے ہی گھنٹے کے بعد اس انسان کو اپنے اس عمل میں سراسر نقصان نظر آئے، لیکن اس وقت فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم سب کے ساتھ ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گھاٹے کا کوئی سودا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے سودے کر رہے ہوتے ہیں جس میں سوائے گھاٹے کی کچھ نصیب نہیں ہونا. اور کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت بصیرت نہیں ہوتی، اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسی لذتیں، کچھ ایسے فائدے آ جاتے ہیں جن کو وہ نظر انداز نہیں کر پاتے. اچھا اس موقع پر دو چیزوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ایک تو ہے کہ ہماری بصیرت اچھی بصیرت ہو، ہمیں اپنے اعمال کے کم مدت کے اور لمبی مدت کے اثرات کا اچھی طرح سے پتہ ہو کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں اس کا کم مدت میں اثر کیا ہوگا، لمبی مدت کے اندر اثر کیا ہوگا. میڈیکل سائنسز بہترین مثال ہے کہ میں اور آپ بعض اوقات
ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں میڈیکل سائنسز کے اعتبار سے جن کے کم مدت کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، لمبی مدت کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ بعض کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کی کم مدت کے اثرات اچھے نہیں ہیں لیکن لمبی مدت کے اثرات کافی اچھے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کم مدت میں کیا ہوگا، لمبی مدت میں کیا ہوگا۔ اب وہ جو دین خدا ہے اس کے کاموں میں سے ایک کام یہی ہے کہ انسانوں کو بصیرت دے دیتا ہے اور انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو کم مدت میں اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا، لمبی مدت میں تمہیں اس کے نتیجے میں کیا ملے گا۔ اب دنیا والے لمبی مدت 40 سال 50 سال کو کہتے ہیں، اللہ کا دین لمبی مدت دنیا کے بعد آخرت کو کہتا ہے۔ فرق سارا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کام کے نتیجے میں آخرت میں یہ پاؤ گے، یعنی لمبی مدت میں تمہارا رزلٹ یہ نکلے گا۔ اگر یہ بصیرت مل جائے انسانوں کو تو پھر ایک چیز اور رہ جاتی ہے، اگر وہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ سمجھ لیں جنت نعیم کے اندر یہ آدمی پہنچ گیا، اس کے پاس درجات ہو گئے، سب کچھ اس کو نصیب ہو گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس بصیرت کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کر پائے، اپنے ان ابھرتے ہوئے جذبات کو کسی طرح کنٹرول کر لے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کی راہ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں پھر بھی کر گزرتا ہے، اس وقت بھی جان رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کے اندر جو ارج ہو رہی ہوتی ہے، جو ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس ڈیمانڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے انسان کو ان دونوں ہتھیاروں سے مسلح کیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو بصیرت دی ہے، عقل، شعور، فکر، منطق، انسان کے اندر سب کچھ سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب اس لیے کہ انسان اس بصیرت کو حاصل کرے، اپنے اعمال کی کم مدت اور لمبی مدت کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا جو پروردگار عالم نے انسان کے اندر عجیب و غریب صلاحیت دی ہے، جو بعض اوقات اگر انسان جانوروں سے مقایسہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صلاحیت کتنی عجیب صلاحیت ہے، وہ یہ کہ یہ اپنی ٹیمپٹیشنز کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ اپنے اندر ابھرے ہوئے جذبات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات میں کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے وہ خود ہلاک ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں، مثلا جیسے ہم نے بعض شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہیں پہ پڑھا کہ وہ ڈنک مارتی ہے لیکن جیسے ہی ڈنک مارتی ہے خود بھی مرتی ہے، اس کے باوجود ڈنک مار دیتی ہے، جبکہ اس کو تقریباً یہ پتا ہوتا ہے کہ اس ڈنک مارنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اس کے اندر ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں رکھا، یہ انسان کے اندر رکھا۔ انسان کے اندر یہ سسٹم ہے کہ اگر اپنی بصیرت سے سمجھ لے، اپنے فکر، شعور اور منطق سے سمجھ لے کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب جو انسان ان دو حربوں کو استعمال کر لیں، جو ان دو اسلحوں کو استعمال کر لیں، اپنی بصیرت کو بڑھا لیں اور اپنے کنٹرول کو بڑھا دیں اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، یہ انسان دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، ہر اچھے میدان کے اندر میں کہوں گا کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تباہی بربادی آئیں گے، اپنے لیے بھی لائیں گے، دوسروں کے لیے بھی لائیں گے۔ کیونکہ ہمارا مجموعی موضوع اقسام الظلم ہے، میں نے مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب میں اس کو ظلم سے متصل کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے دین اسلام کی میں نے خوبی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ہمیں اور آپ کو بصیرت دیتا ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال کے لمبی مدت کے اثرات کو ہمارے سامنے آشکار کرتا ہے۔ جب بعض اوقات ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے دین اسلام سمبولک لینگویج استعمال کر رہا ہوتا ہے، بہت علامتی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے شاید وہ روایت سنی ہوگی، بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کے اندر پانی مت پیو، اور اس میں کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیوں ایسا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ٹوٹے ہوئے حصے میں جن چھپ جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، اب ہم لوگ جیسے ہی جن سنتے ہیں، ہم لوگ جن کا مطلب لیتے ہیں وہ جن، جبکہ جن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کوئی بھی چھپی ہوئی مخلوق جو آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ کتنی خوبصورت تعبیر اللہ کے نبی نے استعمال کرا ہے، فرمایا یہ جو ٹوٹا ہوا ہے جس کو ہم لوگ کریک کہتے ہیں، کریک ہوا وہ پیالہ ہے، اس میں پانی مت پیو، کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹوٹے ہوئے حصے میں جن چھپ جائیں گے، اس میں سارے جرم جراثیم یہاں چھپ جائیں گے، تم انہیں صاف نہیں کر پاؤ گے، اور جب اس میں پانی پیو گے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔
اب اس موقع پر اگر اللہ کے نبی بتاتے کہ ایک وقت آئے گا ایک سائنسدان مثلا لوئی پاسچر وہ تمہیں بتائے گا کہ جرمز ہوتے ہیں اور کس نے سمجھنا تھا؟ علامتی زبان میں سادہ سی زبان جس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ بتایا گیا کہ کوئی چھپی بھی مخلوق ہے جو تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ اس میں چھپ جائے گی، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ ہم لوگوں کو 1000 سال لگے اس چھپی ہوئی مخلوق تک پہنچنے میں، 1000 سال لگے اس چھپی ہوئی مخلوق تک پہنچنے میں کہ وہ چھپی مخلوق کون سی ہے جو یہاں پہ چھپے گی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ دین میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ ظاہر 1400 سال پہلے آنے والا دین ہے، لیکن اپنے کسی بیان میں کوئی غلط بیانی نہیں کرتا، کسی بیان میں کوئی غلط بیانی نہیں کرتا۔ اب اس زمانے کے لوگوں میں اور حتیٰ نہیں معلوم آج کے لوگوں میں کتنی طاقت ہو کہ وہ آگے تک کے سارے مسائل کو سمجھیں، کیونکہ یہ طاقت نہیں ہے اور دین کم سادہ فہم، کم فہم اور ہر طبقے کے لیے آتا ہے، تو دین اپنے بیانات کو انتہائی سادہ رکھتے ہوئے انسانوں کی فہم و شعور کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے خود عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے ایک معاملہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے۔ ظلم کہاں سے بنتا ہے؟ معاشرے کے اندر ظلم کیوں پھیلتا ہے؟ ہم انسانوں کی ایک مشکل ہے، جس برائی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، جب وہی برائی ہمیں کھاتی ہے تب نظر آتی ہے، تب ہمیں اچھی طرح نظر آتی ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، اگر آپ وہ پریویلیجڈ کلاس ہوں جس کو کوئی غیر معمولی حمایت مل رہی ہو تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر آپ وہ کلاس ہوں جس کے مقابلے میں کسی کو حمایت دی جا رہی ہو اور آپ پس رہے ہوں، اب کیسا لگے گا؟ ظاہر ہے کیا بہت برا لگے گا۔ اگر آپ کھڑے ہوں گاڑیوں کے اس ڈھیر میں کہ جو کسی کانوائے کے گزرنے کی وجہ سے آدھے گھنٹے سے کھڑا ہے، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن اگر آپ اس کانوائے میں جو وہاں سے گزر رہا ہوں، اب آپ کو بالکل برا نہیں لگے گا، اب آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ ہم انسانوں کے ساتھ مشکل ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں کی کیلکولیشنز کو سمجھ جائیں تو بہت سارے وہ مظالم جن سے اب ہم کوڑ کوڑ کے مر رہے ہیں، یہ ہماری ایجاد ہے، یہ ہماری مخلوق ہے، یہ ہم نے ایجاد کی ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک لمبی مدت نے ایجاد کی ہے، بہت سارے واسطوں سے ایجاد کی ہے۔ چھوٹی سی ایک تعبیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مثلا ایک دہشت گرد کے حوالے سے، ایک انسان جو وائلنس دکھاتا ہے، ایک انسان جو دوسرے انسانوں کے اوپر تشدد کرتا ہے، معمولاً ان لوگوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں، درود بھیجے گا محمد اگر میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں کہ معمولاً دہشت گردوں کی شخصیت تشکیل پاتی ہے ان گھرانوں میں جہاں والدین چیخ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ سارا سبق جو دہشت گرد نے سیکھا ہوتا ہے یہ زندگی کے کسی ایک مرحلے میں نہیں سیکھا ہوتا، یہ مختلف ادوار میں سیکھتا آتا ہے، وہ انہینس ہوتا رہتا ہے میسج۔ پہلا میسج جو وہ سیکھتا ہے وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ کیا میسج سیکھتا ہے؟ وہ یہ کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی منمانی کر لیتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوسائٹی کے اندر ہمیں وائلنس نظر آتا ہے، سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں نظر آتی، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سب یہیں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہم ایک دیکھتے ہیں ایک آدمی کو انتہائی مکار سوسائٹی کے اندر لوٹ لوٹ کر اس نے انسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، لوگ اس کے لٹیرے پن سے عاجز آئے ہوئے ہیں، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں ایک سادہ سے بیان میں کہتا ہوں، اس جگہ شروع ہوا ہے جہاں یہ بچہ اسکول میں کوئی بڑی مکاری کر کے گھر آیا اور اس نے بتایا میں نے فلاں بچے سے یہ چھینا ہے یا یہ لیا ہے، اور اس کے والدین مسکرائے کہ ہمارا بچہ بہت ہوشیار ہے۔ یہاں سے شروع ہوا۔ اب میں اور آپ کیا کریں، اپنے ان اعمال کا یہاں سے جائزہ لینا شروع کریں کہ ہم جو پورے معاشرے کو میسیجز دے رہے ہیں وہ میسیجز کیا ہیں۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں اپنے گھر کے اندر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، صحیح، اور چیخنے چلانے کے ذریعے روب اور ہراس پھیلا کر اپنے بچوں سے اپنی منمانی کروا لیتا ہوں۔ اب میں نے تو چیخنے چلانے پر محدود کیا، ممکن ہے مار پیٹ بھی کروں، اور میں نے بچوں تک کی بات کی، ممکن ہے کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی یہی کرے، صحیح ہے۔ یہ ہم نے ایک مینٹالٹی کریٹ کر دی۔ وہ کیا مینٹالٹی ہے؟ وہ یہ کہ بھائی جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس چیخنے کا حق ہے، اس کے پاس حق ہے کہ دوسروں کی
رضایت کو، دوسروں کے ارادوں کو کوئی اہمیت نہ دے، وہ اپنے ارادے کو انفورس کر لے گا، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کا ستیہ ناش مار لے گا۔ ڈکٹیٹر یہی ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹر ملکوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ڈکٹیٹر ہم اسے ہی کہتے ہیں نا کہ جو اپنی منمانی چلاتا ہے، ملک کے قانونی اداروں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ طاقت کا استعمال کر کے آبادی کو ان کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو کچل دیتا ہے۔ تو یہ ڈکٹیٹرشپ سوسائٹی کو کس نے سکھائی ہے؟ یہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں سے شروع کیا۔ اچھا، اب جب معاشرے کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور اس کا ظلم پھیلتا ہے تو وہ ہم سب کو برا لگتا ہے، اور وہی ڈکٹیٹرشپ ہم اپنے گھروں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی اکڑ کے کہتے ہیں پورے گھر میں میرا حکم چلتا ہے۔ وہ ڈکٹیٹر بھی تو یہی کہتا ہے، وہ فرعون بھی اکڑ کے یہی کہتا تھا کہ پورے مصر میں میرا حکم چلتا ہے۔ ہم اکڑ کے کہیں میرے گھر میں میرا حکم چلتا ہے، تو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ چھوٹا بڑا فرعون ہے، ہم چھوٹے فرعون۔ اچھا، یہ برا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے۔ اب اس کو صحیح کہاں سے کریں گے؟ بس ایک مشکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے لمبی مدت کے اثرات سے واقف نہیں ہیں۔ کوشش کریں کہ کاموں کے لمبی مدت کے اثرات کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سوشل سائنسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں نہیں معلوم کن لوگوں نے مختلف علوم کی تقسیمات کی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کام کیسے ہوا۔ ہمارے ملک میں بعض ایسے کام ہوئے ہوئے ہیں جن کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں لیکن بڑی فنڈامنٹلز ہیں۔ یعنی مثلا اب آپ ذرا سا پتہ نہیں، میں تو اس طرح دیکھ پاؤں، مجھے آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں 4 صوبے ہیں، یہ صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں؟ دنیا کے ملکوں میں ریاستیں ہوتی ہیں جن کا گورنر ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، اس کو صوبہ نہیں کہتے، اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ان کو صوبہ کہتے ہیں، پروونس۔ بھائی جو دنیا کے اندر پروونسز ہوتے ہیں ان کی کیبنٹس نہیں ہوتی ہیں، ان کے پارلیمنٹ نہیں ہوتی، ان کا گورنر نہیں ہوتا ہے۔ صوبے اس طرح سے نہیں ہوتے، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں اس کو صوبہ بھی کہتے ہیں، اور کام سارے وہ ہیں جو ایک ریاست ہوتی ہے۔ یہ مجھے تعارف سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ یہ کس نے یہ تقسیم کی ہے، اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں پائے گا۔ ایک اور مسئلہ، اب ہمارے مثال کے طور پر، یہ تو میں نے ایسے ہی پالیٹکس میں سرچ کر دیا، علوم کی تقسیم میں اپنے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، پتہ نہیں اب تبدیل ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم لوگ اپنے بچپن سے، جب میں میٹرک کر رہا تھا تو مثلا کہتے تھے کہ بھائی یا سائنس ہے یا کامرس ہے یا کیا ہے، آرٹس، یہی ہے نا؟ ابھی تک بھی پتہ نہیں یہی ہوگا میرے خیال میں۔ اچھا خود آپ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ، آرٹس کیا سائنس نہیں ہے؟ کامرس سائنس نہیں ہے؟ آپ کسی مریم ویبسٹر انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے، مفتی کی جو مل رہی ہے، وہ جو ہمارے پاس ویکیپیڈیا، اس کو جا کے دیکھ لیجئے، ہر علم سائنس ہے، صحیح ہے؟ تجارت بھی ایک سائنس ہے، سوشیولوجی سائنس ہے، پولیٹکس سائنس ہے، پولیٹیکل سائنسز کہتے ہیں اس کو، تو صاف لکھا ہوا ہے سائنسز۔ یہ سائنس نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہمارے کس عقل مند نے آ کے تقسیم کی کہ اس نے کہا سائنس، کامرس اور آرٹس، اس کا مطلب ہے آرٹس تو سائنس ہے ہی نہیں بھائی۔ یہ کیا ہے؟ گویا آرٹس تو ایک کھیل ہے، اور اس مینٹالٹی کے نتیجے میں ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ اگر سوشل سائنسز میں کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں مثلا جس کو سائنس میں داخلہ نہ ملے، جس کو کامرس میں داخلہ نہ ملے، وہ آرٹس میں چلا جائے گا۔ جس معاشرے میں سوشل سائنسز کا یہ ریپوٹیشن بنے، اس سوسائٹی کا حشر یہی ہوگا۔ پھر ایکسپرٹ ہی نہیں ہے جو سوسائٹی کو سمجھیں۔ اب سوسائٹی مشکل ہے، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے، اس کی کارروائیاں، اس کی مشکلات کو دیکھنا، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو زحمت کر کے آگے آنا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد والے۔ بات سے بات نکلتی چلی گئی کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ صوبہ اور ریاست عجیب و غریب کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سائنس کی تقسیم کے اندر ہم نے سائنس، کامرس اور آرٹس کہہ دیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے نتیجے میں سوشل سائنسز کی اہمیت یہ ہو گئی کہ وہ تو سائنس ہے ہی نہیں،
وہ تو پتہ نہیں کیا چیز بن گئی ہے، اور اس میں جانے والوں کا بھی جو ریپوٹیشن سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہی سوسائٹی کو سمجھنے سے عاجز آ گئے، ہم اپنی سوسائٹی کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے۔ اچھا، اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مختلف لوگ ہمارے ساتھ مختلف حربے کھیل رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے ہماری ساری ڈیزائننگ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھ پاتے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، ہمارے ساتھ ابھی ایک سوشل انجینئرنگ ہونے والی ہے۔ امریکن حکومت نے، میرا اپنے خیال ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، بی بی سی کی ویب سائٹ پہ میں نے پڑھا تھا، اپنے ذہن سے شاید ایگزیکٹ نمبر نکل گیا، مجھے یاد آتا ہے $20 ملین لکھا تھا، شاید $20 ملین دیا ہے پاکستان کی ایک میڈیا فرم کو کہ وہ ایک سیریز شروع کرے گی جس کے اندر ایک بچی کو دکھایا جائے گا کہ وہ دیہاتی زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ امریکہ میں انگلش میں آتا تھا، اور یہ نیو یارک کے لیے بنا تھا کہ نیو یارک کے اندر وہ بچے مثلا بچیاں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو کیا مشکلات آتی ہیں، بچوں کا ایک کھیل ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے، اردو زبان میں بن رہا ہے، اور یہ دیہات کی زندگی کے لیے بن رہا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں سوشل انجینئرنگ ہے یہ۔ اچھا، یہ کیسے سوشل انجینئرنگ ہے؟ یہ اس بچی کی زبان سے وہ سب کچھ سکھائیں گے جو اگر بڑوں کو سکھاتے تو بلوا مچ جاتا، یہ سب کو سکھا دیں گے۔ اچھا، سوشل انجینئرنگ کی جو، اور اسی میں پالیٹکس بھی شامل ہوگی، جس کو میں اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے بچے ان کارٹونز کو دیکھ رہے ہوں گے، ان بچی کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، بالکل نہیں سمجھ پائیں گے ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ اور 10-15 سال کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب ہماری بچیاں ان کی طرح ڈریسز پہننا شروع کر دیں گی، ان کی طرح سوچنا شروع کر دیں گی، تب اچانک ہم جاگیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچیوں میں تبدیلی کہاں سے آئی۔ اور اگر اس وقت میرا جیسا کوئی بیوقوف اٹھ کر کہے گا کہ وہ جو 15 سال پہلے وہ کارٹون پروگرام شروع ہوا تھا نا، یہ اس سے ہوا ہے، تو اسے کوئی نہیں مانے گا، اب اس سوشل پالیٹکس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائیکالوجی، یہ جو پولیٹیکل سائیکالوجی کیسے بلڈ ہوتی ہے، ایک مثال میں آپ کو اس کی ریسرچ کی دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والی، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد سکسٹیز میں ایک پولیٹیکل سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو حیات تھا، ایک دفعہ ایران بھی آیا تھا۔ 60s میں اس بندے خدا نے ایک ریسرچ ورک کیا، وہ ریسرچ ورک یہ تھا کہ اس نے فارسی زبان کی جو پرائمری اسکول کی کتابیں تھیں وہ حاصل کی، پرائمری اسکول میں فارسی زبان سکھانے والی کتابیں، بس وہ جیسے ہمارے یہاں پرائمری اسکول میں اردو زبان سکھانے والی کتابیں، وہ اس نے لی ایران سے، اور ٹرکی سے ترکی زبان سکھانے والی پرائمری اسکول کی کتابیں وہ اس نے لی، ان دونوں کو نکال لیا۔ ان دونوں کو لینے کے بعد ان کو انگلش میں ترجمہ کروایا، چونکہ اس کو نہ فارسی آتی تھی نہ ترکی آتی تھی، صحیح ہے۔ اس نے کبھی ایران کا سفر نہیں کیا تھا، کبھی ترکی کا سفر نہیں کیا تھا، اس نے ڈیلیبریٹلی ایسے 2 کنٹریز لیے تھے جہاں پر جس کی کوئی زبان اس کو نہ آتی ہو، جس میں اس نے کبھی سفر نہ کیا ہو، اور اس کا سارا کام ان پرائمری کی بکس سے ہو، صحیح ہے۔ اس نے ترکی سے ترکی زبان سکھانے والی کتابیں نہیں پرائمری اسکول کی، ایران سے فارسی زبان سکھانے والی پرائمری اسکول کی کتابیں نہیں، ان کو جمع کیا، ان کے اوپر پولیٹیکل سائیکالوجی کے پیرامیٹر پہ رکھتے ہوئے ایک ریسرچ ورک کیا، اور 60s میں پریڈکٹ کیا کہ ایرانی گورنمنٹ تبدیل ہوگی، ٹرکش سسٹم تبدیل نہیں ہوگا۔ 60s میں پریڈکٹ کیا کہ ایران میں انقلاب آئے گا، ٹرکی میں ریولوشن نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ نہ کبھی ترکی کا سفر کیا تھا، نہ ترکی اور فارسی زبان جانتا تھا، کہاں سے اس نے نکالا تھا؟ صرف پرائمری اسکول کی لینگویج کی بک سے، صرف لینگویج کی بک سے۔ تقریباً آج سے لگ بھگ 14-15 سال پہلے، مجھے میرے ذہن میں جو آتا ہے 13-14 سال تو کم از کم ہو رہے ہوں گے، ایک دفعہ کراچی میں ایک گروپ بنا تھا، دا بک گروپ، ہم اس کو وزٹ کرنے گئے، ان سے پوچھا بھائی آپ، ایک اچھا خاصا انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، اسکالرس بٹھائے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا، ان سے پوچھا بھائی آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے، آپ دا بک گروپ ہیں، کیا پرنٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم صرف اردو اور انگلش میں اسٹوریز پرنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ اسٹوریز کتنی بڑی ہیں؟ 20 صفحے، اور ہر صفحے کے اوپر 3 لائنیں یا 4 لائنیں، بس 20-25 صفحے کی کتاب اسٹوریز کی،
3-4 لائنیں ایک صفحے کے اندر اور اس میں اچھی اچھی تصاویر یہ وہ. میں کہا یہ آپ پرنٹ کر رہے ہیں, اتنا بڑا ادارہ آپ نے رکھا ہوا ہے. کہنے کہ ہاں ہم یہ پرنٹ کرتے ہیں. اچھا ان اسٹوریز کا کنزمپشن کہاں پر ہے؟ کہنے کہ یہ ہم ریپلیس کریں گے ان بکس کو اردو اور انگلش سکھانے والی بکس سے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے اسکول میں اردو اور انگلش سکھائی جا رہی ہے ظاہر ہے, تو آپ جو بکس استعمال کر رہے ہیں یا تو اس کو ریپلیس کر کے ان بکس کو استعمال کریں گے, یا آپ کی جو ایگزسٹنگ بکس ہیں ان کے ساتھ یہ سپلیمنٹری ہو جائیں گی اور یہ آپ اس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے پڑھائیں گے. اچھا 20-25 صفحے کی کتاب, 3-3 4-4 لائنیں. تو ہم نے کہا بھائی یہ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو پڑھانے کی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, 20 صفحے کی کتاب ہے. تو اس نے کہا آپ ایسا کریں, آپ ہمارا ایک مینول بھی لیں اس کے ساتھ. اب جو دیکھا تو بھائی وہ 20 صفحے کی پتلی سی چھوٹی سی کتاب پڑھانے کا ٹیچرز مینول 250 صفحے کا. بھائی 250 صفحے کا مینول اس بک کو پڑھانے کا, کہیں آپ دیکھیے اس کے ذریعے سے پڑھائیے گا. اچھا ہم نے کیا کیا, ساری جو ان کی پرائمری اسکول تک کے لیے بنی تھی, میرے خیال میں کلاس 3 تک کے لیے بنی تھی اس وقت تک, وہ ساری ہم نے خرید لی. وہ ساری خریدنی, مینولز بھی سارے خرید لیے, اس سب کو لے کر آ گئے. بھی دیکھیں اب اس میں انہوں نے پڑھایا کیا ہے. صاحب یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر وہ ساری اچھائیاں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پرائمری اسکول میں بچوں کو ڈیلیور ہوں, صرف ایک مشکل کے ساتھ, اس میں خدا نہیں ہے, اس میں دین نہیں ہے, باقی سب ہے. جو آپ کہیں وہ ہے, صفائی ستھرائی ہے, نظم و ضبط ہے, ہمدردی ہے, وفاداری ہے, سوک سینس ہے, سب کچھ ہے, بس اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ دین کا مذاق بھی ہے, ایک اسٹوری کے اندر دین کا خوب مذاق. صحیح. اچھا اب یہ کیا کوشش ہے, ان کو پتا ہے ہیومن سائنسز کو انہوں نے استعمال کیا ہے, ان کو پتا ہے یہاں سے شروع ہوگا. جیسے ہی ہمارے اسکول کے اندر کوئی ٹیچر ڈنڈا اٹھا کے بچے کو مارتا ہے, یہاں سے ایک دہشت گرد پلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہی یہی ہے. جیسے ہی ہمارے یہاں ایک اسکول کے اندر بچے کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے کہ ٹیچر بھی ڈی گریڈ ہو جائے, وہیں آپ نے ایک دولت مند حریص انسان پالنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بھی ہو رہا ہے. جیسے ہی کلاس کے اندر 2 بچوں میں ڈفرنس رکھا جا رہا ہے ان کے پیرنٹس کی اسٹیٹس کی بنیاد پر, اس کا مطلب ہے آپ نے سوشل انجسٹس کی بنیاد رکھ دی ہے. اور یہ بھی ہو رہا ہے, یہ سب پرائمری سکولز میں ہو رہا ہے. اچھا یہ سارا ظلم ہم کہاں سے کون بنا رہا ہے؟ یہ سب ظلم ہم بنا رہے ہیں. اور جب یہ ظالمین حکومتوں تک پہنچیں گے تب یہ ہمیں برے لگیں گے. اسلام یہ بصیرت دیتا ہے, اسلام یہ بصیرت دیتا ہے, کہتا ہے یہاں سے شروع کرو. اچھا اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جس مشکل کو ہم احساس کر رہے ہیں اس کو ہم اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, وہ حل ہو نہیں رہی ہے. اور جس کو دین سکھا رہا ہے کہ یہ مشکل ہے یہاں سے حل کرو, اس کو ہم کرنے کو تیار ہیں, جبکہ وہ حل آسان تھا. اب آپ خود تصور کیجیے, ایک معاشرے کے اندر ایک ڈکٹیٹر آ جائے تو اس کو بھیجنا آسان ہے کیا؟ مصر کے اندر اتنی مصیبتوں کے بعد حسنی مبارک گیا, لیکن ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے, وہ نہیں گیا. کل پھر کریک ڈاؤن ہو گیا, کل پھر بندے مر گئے. بحرین کے اندر اتنی سی آبادی جو ظالمین کی آبادی چند فیصد بھی نہیں ہے, 80% ان کے اوپر سروں کے اوپر حکومت کر رہی ہے. 200 سال ہو گئے, ابھی تک ہلا نہیں سکے وہاں سے. جانے دے رہے ہیں بیچارے, ہر روز مر رہے ہیں. اب دنیا اتنا تعصب دکھا رہی ہے کہ وہ جو ہر روز مر رہے ہیں ان کی داستان بھی نہیں آ رہی ہے. آپ میں سے جو بچے جو لوگ انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کم از کم یہ کام کریں کہ 2-3 دن کے بعد پریس ٹی وی پہ جا کر یہ دیکھ لیا کریں بحرین میں ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو سینسر کیے بیٹھے, وہ تو بتا ہی نہیں رہے. مثال کے طور پر کل ہی ایک ایکٹیوسٹ کو پکڑا گیا, رات کے وقت میں 12:30 بجے کے قریب اس کے گھر میں گھسے, گھر کے اندر اتنا مارا ہے کہ اس کا پول آف بلڈ وہیں پہ پڑا رہ گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اور اس کو اٹھا کے اس کو لے گئے. اس کی بیٹی نے سب کو رپورٹ کیا کہ میرے باپ کو اس طرح سے اٹھا کے لے کے گئے. کیا کسی میڈیا میں ریفلیکٹ ہوا ہے؟ نہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں 1-2 دن کے بعد پریس ٹی وی جا کے دیکھ لیا کریں وہاں ہو کیا. 800 آدمی ڈیٹین ہو چکے ہیں چھوٹی سی آبادی سے, جن کا کچھ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے. یہ سب ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. اچھا یہ اس لیول پر نبٹنا بہت مصیبت کا کام ہے, لیکن گھر کے اندر انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے مقابلے میں بہت آسان تھا, اور وہ ہم نہیں کر رہے.
اور چاہ رہے ہیں وہاں تبدیلی آ جائے. وہاں تبدیلی نہیں آئے گی. اس طرح سے تبدیلی آ نہیں سکتی ایسے. اس تبدیلی کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. بس وہ جو گفتگو کا اس وقت لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظلم کو ڈھونڈ رہے ہیں, ظالم کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس ظلم اور ظالم کو ایسی سطح پہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ میچور ہوا ہوا ہے, جس کو اٹھانا وہاں سے ناممکن ہو رہا ہے ہمارے لیے. اور اس ظلم اور ظالم کی جو بنیادیں ہمارے گھروں کے اندر پڑ رہی ہیں ان کو ہم نہیں ڈھونڈ رہے. دین اسلام نے یہ بصیرت دی ہے کہ آپ اس ظلم اور ظالم کی بنیادوں کو ڈھونڈیں, اس کا علاج کریں کسی طریقے سے, اور وہ جو باہر کا ظالم بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہاں سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو 15-20 سال کے اندر آپ کی سوسائٹی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گی کہ اس ظالم کو خود ہی اٹھا لے گی, وہ اٹھا کے پھینک دیں گے یہ سب لوگ. لیکن کوئی شروع تو کرے. اچھا اب شروع کریں تو کیا کریں؟ چند نکات اس سلسلے میں عرض کریں گے. ضرور بھیجے گا محمد اب اس سے پہلے کہ میں عملی نکات عرض کروں, ایک بات اس کے اوپر اور اضافہ کرتا چلوں جو پچھلے 2 دن پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ظلم اور ظالم کا مقابلہ اسے کوئی جز وقتی کام مت سمجھیے گا, یا اس کو کم اہمیت کا کوئی کام مت سمجھیے گا. یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ مثال کے طور پر چونکہ آج کل اپرائزنگز ہو رہی ہیں لہذا بس یہ ظلم اور ظالم کے خلاف گفتگو چلنے کے لیے نہیں. یہ گفتگو قرآن کریم میں شروع سے آخر تک یہی ہے. اب تمام انبیاء کے جو واقعات آئے ہیں قرآن کریم کے اندر ان کو سرسری نظر سے اگر دوڑا لیں, کون سے نبی کو نہیں دیکھتے آپ کے جو ظالم سے نہ ٹکرائے؟ ہر نبی کی داستان میں ایک ظالم کھڑا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. ظاہر انبیاء تو 1,24,000 جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا, لیکن جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے تذکرہ کیے ہیں اولو العزم انبیاء علیہم السلام سب کے سب ظالموں سے ٹکرا رہے ہیں. ہاں کبھی ظالم ایک حکومت ہے, کبھی ظالم ایک معاشرہ ہے, کبھی ظالم ایک فرد ہے, کبھی ظالم ایک قوم ہے, لیکن سب کسی نہ کسی ظالم کے مقابلے میں. اور کون ظلم سے مقابلے کی شدت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ سمجھے گا, جن کے 11 رہنما شہید ہوئے اسی میں. کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ دوسرے فرقے اس کا احساس نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ حزب حاکم رہے ہمیشہ. ہمیں اس کا درد پتا ہے اس کے ظالم سے لڑنا کسے کہتے ہیں. کیوں؟ ہمیشہ حزب مخالف میں رہے ہم لوگ. ظلم کو قبول نہیں کیا, ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا, تو ہمیشہ مخالفت میں کھڑا ہونا پڑا. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ جو ظلم و ظالم کا مقابلے کا واقعہ ہے یا یہ جو موضوع اٹھا ہوا ہے یہ کوئی ٹیمپرری ایک موضوع ہے یا کہ ایک جذباتی موضوع ہے, یا مثلا ایران کا انقلاب چونکہ آیا ہوا ہے لہٰذا سب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ظلم اور ظالم کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, اساس یہی ہے. اور سب سے بڑی نشانی اس بات کی کہ یہ اساس ہے وہی حدیث معروف جس میں فرمایا کہ امام تشریف لائیں گے زمین پہ عدل و انصاف پھیلائیں گے جیسے کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. آپ نے آخری مقصد پھر وہی ہے, کیا؟ ظلم کا خاتمہ. اور میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا, پرسوں یا اس سے ایک دن پہلے شاید, کہ یہ جو اساس ہے یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ بنا ایسا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو لوگ کمالات حاصل نہیں کر سکتے. اور خدا کا ہدف یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے. اس کو پتا ہے میری مخلوق عادلانہ نظام میں کمال پہ پہنچے گی, ظالمانہ نظام میں کمال پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس خاطر وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ عادلانہ نظام بنے تاکہ اس کی مخلوق کمال پہ پہنچے. کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام ان ظالمین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان انسانوں کی حمایت کے لیے کہ جن کے کمالات رکے ہوئے ہیں ظلم کی وجہ سے. چاہتے ہیں ظلم ختم ہو تاکہ یہ لوگ اپنے طبیعی راستے کو طے کرتے ہوئے اپنے کمالات کو طے کریں. بس یہ ظلم اور ظالم سے لڑنا یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو کچھ وقت کے لیے اٹھے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ کرے میرے اور آپ کی زندگی میں ظلم اور ظالم سے لڑنا اہمیت نہیں رکھتا تو صرف ایک بات کا ثبوت ہے, وہ کہ ہم دین اسلام کی حقیقت سے بہت دور ہیں. ہم دین اسلام کو رسم و رواج سمجھ رہے ہیں. ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہی مصیبت آ رہی ہے. ہم لوگ دین اسلام کو اپنی کچھ جذباتی تسلی کا ذریعہ سمجھنے لگے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. کچھ رسم و رواج سمجھنے لگے ہیں کہ بھئی یہ رسم و رواج انجام پا جائیں یہ دین اسلام ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. دین اسلام کی وہ جو روح ہے اس سے ہم غافل ہوئے ہیں. نتیجے میں وہ جو دین کے تمام فوائد ہمیں ملنے چاہیے تھے, اثرات ملنے چاہیے تھے, وہ نہیں ملتے, اور ہم اس بات پہ مطمئن رہتے ہیں کہ چند مراسم انجام پا گئے. اور اس
کو مثال کے طور پر وہ امام خمینی کہتے تھے یہ امریکی اسلام ہے. امریکی اسلام کو انہوں نے ٹرم ایجاد کی تھی، وہ کبھی چلتی ہے، کچھ جگہوں کے اوپر معروف ہو گئی، کچھ جگہوں کے اوپر ختم ہو گئی. وہ کہتے تھے اسلام امریکائی، امریکی اسلام، اور اس کے مقابلے میں کہتے تھے اسلام ناب محمدی. درود بھیجے گا محمد اس کو کہتے تھے ایک امریکی اسلام ہے اور ایک وہ ہے جو ناب کہتے ہیں خالص کو. اسلام میں ناب نبی اکرم کا نام لیتے تھے، فرماتے یعنی نبی کا خالص اسلام. ٹھیک ہے، بس ایک امریکی اسلام ہے اور ایک نبی کا خالص اسلام ہے. ٹھیک ہے، وہ جو امریکی اسلام ہے وہ کیا ہے؟ ظواہر پہ اہمیت دیتا ہے، باطن کو نظر انداز کرتا ہے. جہاں کہیں بھی امریکی اسلام ہوگا انتہائی خوبصورت مسجدیں بنیں گی جن کے اندر روح بالکل نہیں ہوگی. امریکی اسلام کی بہترین نشانی یہ اس میں سارے مراسم عمارتوں سے انجام پائیں گے. عمارتوں کے اوپر بھرپور زور ہوگا، عمارتیں خوب بنیں گی اور ان عمارتوں کے اندر پبلک بھی آئے گی لیکن کسی کو فکر، منطق، فلسفے کی کوئی خبر نہیں ہوگی. ظواہر کے اوپر اصرار ہوگا. مثلا امریکی اسلام میں کن کن چیزوں پہ اصرار ہوگا؟ بلڈنگز اچھی بننی چاہیے، پرنٹنگ اچھی ہونی چاہیے اور آواز اچھی ہونی چاہیے، لاؤڈ اسپیکر اچھا ہونا چاہیے. یہ امریکی اسلام میں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا نبی کے اسلام میں یہ سب نہیں ہوگا، نہیں، یہ سب ہوگا، فکر کے ساتھ ہوگا، روح کے ساتھ ہوگا. امریکی اسلام کے اندر یہ سب ہوگا، ناانصافی کے ساتھ ہوگا، عدل کی کوئی بات نہیں ہو پائے گی. اور نبی کے اسلام کے اندر یہ سب بھی ہوگا، عدل انصاف بھی ہوگا. البتہ اگر کبھی دو چیزیں ٹکرائیں، عدل اور بلڈنگ، تو عدل کو اہمیت ملے گی نبی کے اسلام میں اور بلڈنگ کو اہمیت نہیں ملے گی. اور امریکی اسلام میں کیا ہوگا؟ عدل کو اہمیت نہیں ملے گی، ہمیشہ بلڈنگ کو اہمیت ملے گی. کیا مطلب؟ یہ جو میں نے دو جملے استعمال کیے وہ یہ، اگر اتنا پیسہ ہے کہ غریبوں کو دیں یا عمارت پہ لگائیں تو امریکی اسلام کہاں لگائے گا؟ عمارت پہ. اور نبی کا دین کہاں لگائے گا؟ اب آپ جان لیں آپ کون سے اسلام میں بیٹھے ہیں. اس طرح اپنے اسلام کو چیک کرتے رہیے، یہ جو ہمارا اسلام ہے کہاں جا رہا ہے. اور روح اگر میرے اور آپ کے اندر زندہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم نبی کے اسلام پر آ رہے ہیں. اور اگر روح زندہ نہیں ہو رہی، آپ دیکھتے ہیں نہیں سارے کام ہو رہے ہیں پھر بھی وہ روح زندہ نہیں ہو کے دے رہی، اس کا مطلب ہے ہم امریکی اسلام میں پھنس گئے کسی طریقے سے. اب وہاں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اپنے کاموں کی تاثیر ڈھونڈنا شروع کر دیں، کاموں کی تاثیر کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. یہ جو ہم نے کیا دین کے نام پر، اس کا اصل ہدف کیا تھا اور ہم نے کیا کر دیا؟ ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا خود تصور فرمائیے گا، یہ جو جماعت کی نماز ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ مجھے یاد ہے ہم اسلامیات بچپن سے ظاہر پڑھ رہے ہیں، اسلامیات پارٹ آف سلیبس ہوتی تھی اور سب اس کو پڑھا کرتے تھے. تو اس میں بھی بچپن میں پرائمری اسکول میں جماعت کی نماز کے اوپر کوئی نہ کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھنا ہوتا تھا، مضمون لکھے. تو اس مضمون میں ہم لوگ لکھا کرتے تھے کہ بھائی جماعت کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہو جائیں. میں نے واقعہ شاید آپ کو سنایا ہوگا، ہمارے دوست نے کراچی میں ایک ادارہ چلاتے ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا. کراچی میں ایک علاقہ ہے دستگیر، وہاں پہ ایک مسجد معصومین ہے. وہ مسجد معصومین میں نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں پڑھنے والا بندہ مسجد کے صحن میں چڑھنے کے لیے 2 یا 3 سیڑھیاں ہیں، وہاں سے گر کے زمین پہ گرا اور لڑکھڑا کے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں 2 سیڑھیوں سے گر کے بے ہوش ہو گیا بندہ. باہر وہ ہوش میں نہیں آ کے دیا، اس کو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل کے اندر. وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، اس ڈاکٹر نے اس کو دیکھا باہر، ان کو باہر نکالا. ڈاکٹر اس نے بندے کو دیکھا، اس کے بعد باہر آیا، ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ اس کے کون ہو؟ کہنے لگے ہم کچھ رشتے دار نہیں ہیں، ہم ہمسائے بھی نہیں ہیں، یہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، ہم بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں. کہنے لگا کہ یہ ہمیشہ آتا ہے؟ ہاں ہمیشہ آتا ہے. کل بھی آیا تھا؟ ہاں کل بھی آیا تھا. دوپہر بھی آیا تھا؟ دوپہر بھی آیا تھا. تم لوگ بھی آئے تھے؟ ہم لوگ بھی آئے تھے. کہنے لگا تم لوگ بہت بے حیا ہو، کہ مسجد میں آنا بے حیائی ہے؟ کہنے لگا نہیں، بے حیا اس لیے کہ 2 دن سے بھوکا ہے اور تم خود کہہ رہے ہو کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، پھر تمہاری جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ تم
کو اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ یہ 2 دن سے بھوکا. اب مجھے بتائیے یہ کھوکھلا دین نہیں ہے, یہ امریکی دین نہیں ہے. اچھا یہ ایک اچھا اس کا ہم نے حل کیا نکالا؟ اس کا ہم نے حل یہ نکالا کہ مسجدیں ہم ایسی بنائیں گے کہ وہاں غریب آئے گا ہی نہیں. اور دوسرا تو یقین فرمائیے وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں روٹین بنی ہوئی ہے نا, الہی نظام میں 1 سیکنڈ قبول نہیں ہوں گی. 1 سیکنڈ قبول نہیں ہوں گی جو ہماری دنیا کا روٹین بنا ہوا ہے عالمی سطح سے لے کر علاقائی سطح تک. مثلا ایسی ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ سب ہم لوگوں کے لیے, اب جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نا, آپ میں سے بعض کہیں گے یار یہ کیسی احمقانہ سی بات ہو گئی, کیوں احمقانہ لگے گی, کیوں عجیب سی لگے گی؟ کیونکہ ہم اس نظام کے پلے بڑے ہیں نا, اور دین اسلام کے نظام کی ہمیں خبر ہی نہیں مل رہی کہ وہ اصلی نظام ہے کیا. مثلا قرآن کریم ایک قوم کا تذکرہ فرماتا ہے ہم نے اس کو برکت دی, ہم نے اس کو برکت دی, اس کے شہروں میں برکت دی, اتنی برکت دی کہ یہ ان کے پاس نعمتیں وافر ہو گئیں. تو بجائے یہ کہ اللہ کا نعمتوں کا شکر بجا لاتے, بندوں تک پہنچاتے, انہوں نے ہم سے دعا کی, اللہ سے دعا کی, ربنا باعد بین اسفارنا, اے خدایا ہمارے شہروں کے درمیان سفر کو لمبا کر دے. سفر کو لمبا کر دے کیا مطلب؟ دوسرے علاقوں کے غریب غربا ہم تک نہ پہنچ سکے. صحیح. یہ امیگریشن کا رول کچھ اور ہے کیا؟ یہ جو امیگریشن کا قانون ہے یہ کیا ہے؟ غریب قومیں امیر قوموں کو ڈسٹرب نہ کریں. اچھا ان امیر قوموں نے لوٹا کہاں سے؟ انہی غریبوں سے. برطانیہ کی حکومت میں اب وزیر اعظم آ کر مختلف قوموں کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں ہم نے غلطی کی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے بدبختوں کے 100 سال پہلے کی غلطی کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا. اب وہ آپ کی غلطیاں اعتراف کر رہے ہیں. کیا کوئی پوچھ پائے گا کہ انہوں نے جو کچھ انڈیا کے ساتھ کیا اس کی آج کی ٹرمز میں کاسٹ کتنی ہے؟ کتنے $1 ٹریلین دیں گے تو یہ واپس ہوگا معاملہ؟ نہیں. ہم لوگ اس نظام ظلم کے عادی ہوئے ہیں, اور اس نظام ظلم کے عادی ہونے کے ساتھ ساتھ اسی میں زندگی گزار رہے ہیں. کسی کا موبائل ہے, کال آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ایسا. اچھا معمولاً سائلنٹ پہ رکھنا بھی کافی نہیں ہوتا, بہت لمیٹڈ ایٹماسفیئر ہے. درود بھیجے گا محمد. میں موبائل لایا ہی نہیں, میرا مسئلہ نہیں. اب یہ نہ سوچیں ان کے پاس سے تار گزر ہو, انہیں کا کوئی مسئلہ ہوگا نہیں, میں لایا ہی نہیں ایسا ختم. تو اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ نظام ظلم کے عادی ہو گئے, اور اس نظام ظلم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوط اینٹیں لگا کے اور کھڑا کر رہے ہیں. پھر اس نظام ظلم کی شکایت کر رہے ہیں, لیکن جہاں سے صحیح ہونا چاہیے وہاں سے صحیح نہیں کر رہے. صحیح کہاں سے ہونا چاہیے تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اپنی زندگی میں اس بات کو جج کرنے کی کوشش کریں, میں خود کہاں ظلم کر رہا ہوں, وہاں سے شروع کریں. اچھا جیسی میں یہ کہوں گا نا میں خود کہاں سے ظلم کر رہا ہوں, میں کہوں گا میں تو نہیں کر رہا ہوں, یہ لوگ کر رہے ہیں. اور آپ جیسی سننے والے کہیں گے کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں, یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم سب لوگ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ نہ کریں. اگر یہ کریں گے تو پھر دنیا میں کوئی چیز اصلاح نہیں ہو پائے گی. یہ مت کریں. آپ تمام تر بزرگواری کے باوجود اپنے اندر غور کرنا شروع کر دیں. مثلا میں آپ کے ساتھ ابھی کہتے ہوئے خود اپنے اندر غور کرنا شروع کر دوں, میں کہاں ظلم کر رہا ہوں, مثلا کہاں ظلم کر سکتا ہوں. ایسے ہی میں سوچتا ہوں بھئی بہت بڑا ظالم تو نہیں کہ مثلا فرعون کی طرح تھوڑی کہ ابھی حکومت لیے بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. میں نے عرض کیا ہم بڑے ظالم نہیں, ہم لوگ چھوٹے ظالم ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. مثلا کیا ظلم ہوگا؟ دیکھیے گا گھروں کے اندر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اچھا ہم لوگ اسٹیٹس کو صحیح ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں. اسٹیٹس مینٹین ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. نہیں, صحیح نہیں ہے, بہت دفعہ غلط بھی مینٹین ہوتا ہے. بچے اعتراض نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے ہم سے خوش ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. ممکن ہے خاموش ہوئے بیٹھے. یقین فرمائیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا, میں حیران رہ گیا. میں پاکستان سے باہر ایک جگہ گیا, وہاں پہ ایک فیملی سے ملنے کا موقع ہوا. بہت اچھی فیملی, پرسکون, ہر چیز تقریباً صحیح, یعنی پیسے کے اعتبار سے بھی, ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی, اور جناب علی سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی سب کچھ صحیح. ایوری تھنگ از اوکے. خیر بڑا مجھے اچھا لگا کہ بھئی چلو اچھا ہے, یہ سب کچھ صحیح ہے.
بہرحال کہیں ایسی بات چیت ہوئی، میں نے دیکھا نہیں کچھ کریکس ہیں ادھر، کچھ کریکس ہیں. اچھا وہ جو بندہ خدا تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ کچھ کریکس ہیں، اس کو بھی احساس ہو گیا تھا. تو اس نے مجھے گراؤنڈ دیا، کہنے لگا کہ آپ تھوڑا سا کام کرو، اگر میرے گھر کے اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے مجھے بتاؤ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. صحیح. آپ یقین فرمائیں میں نے 3-4 دن محنت کی. 3-4 دن محنت کے بعد میرے سامنے آ کر ان سب لوگوں نے ایک ایک کر کے کہا کہ ہمیں دوسرے سے نفرت ہے. میں حیران رہ گیا. اوپر سے اتنا پیسفل، اتنی خوبصورت فیملی لگ رہی تھی، اندر سے بندے بتا رہے تھے مجھے اس سے نفرت ہے، اس سے نفرت ہے. خود اعتراف کر رہے ہیں. اچھا کیوں نفرت ہے؟ دیکھنے میں تو سب صحیح لگ رہا ہے، دیکھنے میں سب صحیح لگ رہا ہے، لیکن نفرت ہے. کیوں؟ پتا چلا ہے فلاں اس کے ارادے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، فلاں اس کی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. سب اپنی اپنی خود غرضیوں کے اندر مگن ہیں، دور سے دیکھنے میں لگ رہا ہے سب اچھا ہے. آپ یقین فرمائیں یہ داستان کم از کم 60%، 70% گھرانوں کی یہی داستان. اوپر اوپر سے سب اچھا ہے، اندر سے بہت خراب ہوا ہوگا. اچھا اوپر اوپر سے اچھا دیکھ کر خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ سب صحیح چل رہا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھر صحیح چل رہا ہو لیکن اس کا جو سوسائٹی میں کیریکٹر ہو وہ بہت غلط ہو، وہ ظلم کو پروموٹ کر رہا ہو. اپنا گھر صحیح چل رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے چونکہ میرا گھر صحیح چل رہا ہے تو سب صحیح چل رہا ہے. خود صحیح چل رہا ہوگا لیکن سوسائٹی میں جو کیریکٹر ہوگا وہ ظالمانہ ہوگا، اس کو فیل بھی نہیں کرے گا کیونکہ ابھی تو انجوائے کر رہا ہے نا. اگر اپنی ذات پر خود غور فرمائیے، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنے آفس میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، سب میں غور کیجیے گا ہم کہاں ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم کی برائی یہ ہے کہ اس ظلم کو کرنے والا جب تک مزے لیتا ہے یہ ریویو بھی نہیں کرتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں. مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، فرض کیجیے میں اپنی زندگی کے ادھیڑ پن میں داخل ہو رہا ہوں اور ادھیڑ پن میں آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد میرا بڑھاپا شروع ہوگا. ابھی بھی اگر میں عقل مند ہوں تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میرا ایک کمزوری کا دور آنے والا ہے. اگر ابھی تک میں اس نشے میں ہوں کہ میں زندگی چلا لوں گا، یہ نشہ جلدی ٹوٹنے والا ہے. تو اگر میں ہوشیار بندہ ہوں تو مجھے فوراً سوچ لینا چاہیے کہ میرے اطراف کے لوگ مجھ سے واقعی خوش ہیں یا مجبوراً ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ جب میری کمزوری کا دور آئے گا پھر بہت برا ہوگا، پھر بہت برا ہوگا. ہر فرد کی ذمہ داری ہے، خود غرضی کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے اوپر ریویو کرے. خود غرضی بھی کرے تو اپنے اوپر ریویو کر لے، کیونکہ اپنے لیے تو انسان سوچتا ہے نا کم از کم. تو اس بات کو سوچ لے کہ میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں. بچپنے سے شروع کریں، بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اہل خانہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، ہمسایوں کے ساتھ میرا کردار کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوں، سب آرڈینیٹس کے ساتھ آفس کے اندر کیسا ہوں، بزنس کے اندر کمپیٹیٹرز کے ساتھ کیسا ہوں، بزنس کے اندر جو مجھ سے کام ہے ان کے ساتھ کیسا ہوں. ہم لوگوں کی سب کی زندگی اس نظام کے اندر گزرنی ہے اور اس نظام نے ہمارے مستقبل کو طے کرنا ہے. اگر ہم اس کو صحیح کر سکے اگلے 10-15 سال میں سب صحیح ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کے نظام کے اندر عجیب خوبی ہے، جو اگر کچھ انسان بھی صحیح ہو جائیں تو نظام صحیح ہونے لگتا ہے. 100% صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے اندازہ لگایا ایران میں جب انقلاب آیا اس کے چند سال کے بعد ہم دینی تعلیم کے لیے وہاں چلے گئے تو ہم لوگ تعجب سے دیکھتے تھے کہ ایران میں انقلاب آیا ہے، وہ جو اچھے تھے جن کی وجہ سے انقلاب آیا وہ کون سے لوگ تھے؟ ٹھیک ٹھاک برے لوگ ملتے تھے. بعد میں ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ بھائی یہ قوم اگر انقلاب لائی ہے تو یہ تو ناممکن ہے. وہ اچھے لوگ کون سے ہیں جو انقلاب لائیں؟ تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو اصلی لوگ انقلاب لائے ہوں گے وہ 15 سے 20% لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ساتھ چلے ہوں گے اور کچھ لوگ ظلم کے سرغنہ ہوں گے، وہ بھی 10-15% لوگ ہوں گے. بس جو اصلی جنگ ہوتی ہے وہ 10-15% کے ذریعے ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سوسائٹی میں 10-15% لوگ ظلم سے نفرت کر کے عدل کے حامی بن جائیں تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ 10-15% بھی کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی کہاں سے آئیں گے؟ کیوں؟ کوئی اپنی لذتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا کن ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے؟
اتنی معمولی ٹیمپٹیشنز، اتنے معمولی خواہشات کہ جن کا مقابلہ کر کے جب ہم اس نظام ظلم کو دیکھیں کہ یہ نظام ظلم اس وجہ سے آیا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایسی عرض کر رہا ہوں، ایسی مثال میں وہ یہ کہ ہم کبھی کہتے ہیں بھائی میوزک حرام ہے، ایک جوان کہتا ہے نہیں میں تو سنوں گا، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں بھائی فحشا مت دیکھیں، یہ حرام ہے، صحیح ہے۔ گھر والے کہتے ہیں نہیں ہم تو دیکھیں گے، ہم تو دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے، اگر یہ نہیں دیکھا زندگی مزہ ہی کیا ہے پھر، صحیح ہے نا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا اب مثلا میں اسی فحشا کو لے لیتا ہوں، یہ چین چلے گی، اب یہ تو اسٹون ہے جو رول ہونا شروع ہو گیا، اب یہ رول ہوتا چلا جائے گا چھوٹی فحشا سے بڑے فحشا کی طرف۔ 30 سال پہلے جب 40 سال پہلے ٹی وی آیا تھا تو اتنا فحشا تھا نہیں تھا، اب وہ بڑے پتھر میں تبدیل ہو گیا نا۔ اگر تصور کیجیے گا، میں 3 دن سے اسلام آباد میں 3-4 دن سے اور کراچی میں بھی ظاہر دیکھتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں پہ جو ایڈورٹیزمنٹ بورڈز کے اوپر جو کچھ بنا ہوا ہے کسی بھی شرافت میں آتا ہے، کسی بھی قسم کی شرافت کے اندر حیا، شرافت، مروت، انسانیت کسی میں آ رہا ہے؟ نہیں آ گیا نا آنکھوں کے سامنے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا ہوگا؟ کسی چھوٹی بے حیائی سے۔ اچھا اب وہ گھر والوں نے کہا بھائی ہم تو یہ دیکھیں گے، اس میں مزہ آتا ہے، چلیے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد بچے بھی دیکھ رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، جوان ہے تھوڑا بہت تو چل دے گا۔ اچھا اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ جوان اس راستے پہ چل نکلے اور خاندان کے لیے کسی بے عزتی کا سبب بنے، وہ دن کتنا برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ پھر کئی برس تک انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، صحیح ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ اچھا اس مصیبت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا کہ بھئی یہ بے حیائی ٹی وی پہ مت دیکھو، تو یہ اتنی سی چیز تھی، اسے کنٹرول کرنا بھی آسان تھا، اور بات پہنچ گئی اس مصیبت تک۔ اب میں کیا داستان سناؤں، ایک ای میل میرے پاس آیا ہوا ہے جس میں ایک خاتون نے ای میل کیا مجھے، ظاہر میں کسی اس کی پرٹیکولرز کو نہیں بتا رہا ہوں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اس میں بہرحال جو لب لباب تھا یہ تھا کہ بہت اچھی دیندار فیملی ہے، یہ ہے وہ ہے، صرف ایک مصیبت آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی ایک ایسے آدمی سے شادی کرنے پر گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے جس کا کوئی میل نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی اس لڑکی کے لیے یہ آدمی کسی بھی طرح موضوع نہیں ہے، اور لڑکی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اور اس کی ماں نے مجھے میل کیا اور مجھے سنا رہی بیچاری، میں زیارت عاشورہ بھی پڑھتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے شوہر کو 2 ہارٹ اٹیک ہو گئے اس کی وجہ سے، اور وہ جو لڑکی ہے وہ یہ ہو گئی ہے اور وہ ایسی ہو گئی ہے، اور وہ جو اس کا شوہر جس سے وہ جا رہی شادی کرنے کے لیے وہ ایسا ہے کیریکٹر میں، اس کی یہی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، یہی اس کا پاس موجود ہے، لیکن لڑکی اندھی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، کاش میں اگر وہ ای میل آپ پڑھیں نا تو گھنٹوں تک اس ای میل کے اثر میں رہیں گے آپ کہ اس عورت کو کس کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے، صحیح ہے۔ یہ جو ساری مصیبت شروع ہوئی ہوگی کہاں سے شروع ہوئی ہوگی؟ کسی بہت چھوٹی سی جگہ سے، یہ وہاں سے شروع ہوئی ہوگی، اور اس دن وہ مشکل بالکل بھی اہمیت کی حامل نہیں رہی ہوگی، اب مصیبت بنی ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ بصیرت دیتا ہے کہ ان بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کرو۔ اچھا یہ ٹیمپٹیشنز پہ کنٹرول ہم پہ ہے نہیں، اس کو ہم اپلائی نہیں کر رہے، اور میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مشکلات 2-4 کہی ہیں نا، آپ جو یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں آپ میں سے کئی اسی میں مبتلا ہوں گے، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اب بھی عرض کر رہا ہوں چھوٹی جگہوں سے کنٹرول کرنا شروع کریں تاکہ اگلی نسل محفوظ ہو جائے، اور اگر نہیں کریں گے عزیزان محترم ہم کو خودکشی کر رہے ہیں، ہم لوگ سماجی خودکشی کر رہے ہیں اس وقت، اور ہم اس خودکشی کو اپنے ہاتھوں انجام دے رہے ہیں اور خوشی سے انجام دے رہے ہیں۔ کیوں دین اسلام کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتے؟ مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دین مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس دین کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو سید الشہداء کو اس کے لیے قربان نہیں ہونا تھا، اہمیت تھی تو قربانی دی نا۔ اگر دین میں انسانوں کے لیے اتنے فائدے نہ ہوتے تو اللہ کے پاکیزہ ترین بندے اس دین کے لیے کیوں قربان ہو رہے تھے بار بار؟
نہ ان کا کوئی مفاد، نہ ان کی کوئی خود غرضی، بس ایثار قربانی وہ صرف کس لیے تھی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ دین بندوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اب ان کی تمام تر ایثار اور قربانیوں کے بعد دین بچ گیا ہے اور ہم اس پر پھر بھی عمل نہ کریں اور اپنے مفادات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، نا انصافی ہے، کفران نعمت ہے، نا شکریہ۔ بحمد اللہ رب العالمین ایسے معاشرے میں جہاں دین پہنچ رہا ہے، ایسی جگہوں پہ نہیں ہے جہاں جاہل مطلق زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی جہل کے اندر ہے تو مقصر ہے، وہ غلطی اس کی اپنی ہے، کیوں اس نے اس کام کو کیا؟ تو آپ الحمدللہ رب العالمین عاقل ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، اپنے دین کو پہچاننے والے ہیں، اپنے دین کو اہمیت دیجیے، اس کی ایک ایک مستحبات میں آپ کے لیے مصلحت ہے، ایک ایک مکروہات میں آپ کے لیے مصلحت ہے، آپ ان مکروہات اہمیت دیں ان کو، مستحبات کو، اور چلو اب تو دنیا گزر گئی مستحب اور مکروہات سے، واجبات کو تو اہمیت دے دیں، محرمات کو تو ترک کر دیں، کہ اس میں تو قطعاً میرے اور آپ کے لیے کوئی ایسی مصلحت ہے جو اگر ہم نے پوری نہیں کی تو ہم عذاب میں آ جائیں گے، آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ آپ اہمیت دینا شروع کر دیجیے، اپنی اولاد کے اندر تفریق نہ ہونے دیں، ایک کو زیادہ نظر سے دیکھیں، ایک کو کم نظر سے دیکھیں، اپنے حکم کو چلانے کی کوشش مت کریں ہمیشہ ہر جگہ، ہاں دین کے حکم کو حاکم رکھیں لیکن حکمت کے ساتھ، طریقہ کار ہونا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کریں بچوں کو یہ نہ سنائی دے کہ ہم جبر کر رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں افہام و تفہیم ہونا چاہیے، اہل خانہ کو حقوق دیں، اپنے رشتہ داروں کو حقوق، جو ان کے حقوق ہیں وہ سب دیں۔ جب میں اور آپ اپنی زندگیوں میں عادل بنیں گے تو آگے بھی عادل پھیلے گا، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ اپنے ملازم کے سامنے اپنے پیسے کی ڈھاک بٹھا رہے ہیں تو ظلم کی بنیاد تو آپ نے ڈال دی ہے۔ پھر اب اس معاشرے کے اندر پیسے والے اپنی ڈھاک بٹھائیں گے اور آپ دبیں گے، پھر کیوں؟ آپ سے بڑھ کر پیسے والا آئے گا، اس ملک سے نہیں آیا باہر سے آ جائے گا، اور اگر آپ نے اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی ہے تو مطمئن رہیے ظلم کی بنیاد تو آپ نے ڈال دی ہے، کیوں؟ آپ سے بڑا طاقتور آئے گا، وہ اپنی دھاک بٹھائے گا، اور یہاں سے نہیں آئے گا باہر سے آئے گا۔ اعزائے محترم عدل پہ آ جائیں، عدل پہ آ جائیں، اپنی زندگی میں عدل اختیار کریں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیاوی ترین مقصد ہے، اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور اپنے دین کے اوپر مطمئن رہیں تو دوسروں کے کہے سے آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہماری خامیوں میں سے خامی ہم دوسروں کے کہے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ عدل کی طرف جانے لگیں اور آپ کو کوئی دشواری نظر آئے، مولا سید الشہداء سے نصرت طلب کریں، ان کے فرزند عدل دینے کے لیے آنے والے ہیں، ہم اور آپ ظالموں کی فہرست میں کھڑے نظر نہیں آئے ہیں، ہم طلب کریں مولا سے کہ مولا ہمیں عدل پہ چلنے کی طاقت دیں، عدل کو اختیار کریں، عدل پہ چلنے کی طاقت اس گھرانے سے طلب کریں تاکہ ہم لوگ ظالموں میں شمار نہ ہوں، ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ عدل پہ چلیں گے، قربانی بھی دیں گے تو ہماری کوئی قربانی سید الشہداء کی پائے پہ بھی نہیں پہنچے گی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کسی کنارے پہ بھی نہیں پہنچے گی۔ اگر دین اہم نہ ہوتا، عدل اہم نہ ہوتا تو علی اکبر کی ذات بہت قیمتی تھی، اس ذات کو اس طرح قربان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کربلا میں انسان قربان نہیں ہوئے، کربلا میں محبتیں قربان ہوئی، کربلا میں محبتیں قربان ہوئی۔ حضرت علی اکبر کی ذات ایک جوان نہیں ہے، دسوں محبتیں ہیں جو علی اکبر کے اندر ہیں، سب قربان ہو گئے۔ کیوں اتنا سخت تھا حضرت علی اکبر کی قربانی دینا؟ آپ اس کے اوپر بار بار غور فرمائیں کہ سید الشہداء نے جو جملات حضرت علی اکبر کے الوداع کے موقع پر کہے ہیں وہ کسی مجاہد کے لیے شاید نہیں کہے، اور جو سید الشہداء کا انداز تھا، یعنی اگر آپ کو اس پورے کربلا کے واقعے کے اندر سید الشہداء کا ٹوٹا ہوا دل دیکھنا ہے تو حضرت علی اکبر کے الوداع میں دیکھیے۔ چند روایات حضرت علی اکبر کے الوداع میں ایسی ہیں انسان کے دل میں آگ لگا دیتی ہیں۔ روایتیں موجود ہیں، علماء اس روایت کو پڑھا کرتے ہیں
کہ جب حضرت علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے موڑ موڑ کے دیکھتے رہے، خدا ہم اور آپ باپ ہیں، ہم اور ہماری اولادیں بھی ہیں، اس جملے کے پیچھے باپ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ بوڑھا باپ ہے، جوان کو الوداع کہہ رہا ہے، کتنا سخت گزرا ہوگا کہ جملہ کہا ہوگا۔ اور مشکل دیکھنی ہے تو اس وقت کو دیکھیں جب علی اکبر واپس آئے اور مولا سے کہا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو اللہ عجیب ہے، یہ حوض کوثر کا مالک ہے، پوری دنیا کو سیراب کرے گا۔ امتحان اتنا سخت دیا سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کے موقع پر، کچھ نہ کیا، بس علی اکبر سے کہا بیٹا جاؤ جنگ کرو، تمہارے دادا تمہیں پانی پلائیں گے، اللہ کے رسول تمہیں پانی پلائیں گے۔ حضرت علی اکبر کو یہ سمجھ گئے کہ اب مجھے جانا چاہیے، جب زمین پر گرے نہیں معلوم مولا کو آواز دی یا نہیں دی کہ میرا بوڑھا باپ کیسے آئے گا، لیکن بعض روایات کے مطابق علماء پڑھا کرتے ہیں سید الشہداء چلے علی اکبر کی طرف، بار بار کہتے تھے یا علی یا علی۔ ایک اور روایت ہمارے پاس ہے، نہیں معلوم خدا شاہد ہے، اگر یہ روایت بھی سچ ہے تو پھر بہت عجیب ہے۔ علی اکبر سے کہا بیٹا آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی کچھ نہیں ہے۔ بہت عجیب دوست آسمان ہو گئی، علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں، گویا حضرت علی اکبر نے اب آخری وقت میں دم دینا ہے، سید الشہداء کنارے کھڑے ہیں، جوان بیٹا حضرت علی اکبر سید الشہداء کے سامنے جان دے دیتے ہیں۔ مجھ جیسے پڑھنے والوں کو کچھ جملوں کا پتہ ہوتا ہے، قسم کھا سکتا ہے یہ سید الشہداء نے کہے ہیں، کچھ جملوں میں ہمیں شک ہوتا ہے نہیں معلوم مولا نے کہے یا نہیں کہے، ایک جملے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں یہ سید الشہداء نے کہا ہے، فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَبَا، علی اکبر دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب کو ہم سے قبول فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذابوں میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مومنین بحرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حکام بحرین و آل سعود نے ظلم کیا ہے، پاک پروردگار ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں کو واسطے جہنم